کہ ہمیں تھوڑا سا حقیقت کی طرف آنا ہوگا، حقائق دیکھنے ہوں گے۔ پنجاب میں ماشاءاللہ لٹریسی ریٹ سب سے زیادہ ہے دوسرے صوبوں سے، اور ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ملک کو نقصان کیسے پہنچا، کس نے پہنچایا، کس طرح سے ہوا۔ جعلی پروپیگنڈا، سوشل میڈیا کے پروپیگنڈے پہ اپنا ووٹ کاسٹ نہ کریں۔ اگر اس طرح کریں گے تو پھر پہلے بھی آپ نے بھگتا ہے، مزید بھی آپ بھگتیں گے۔ اس لیے حقائق کی روشنی میں اپنا ووٹ ڈالیں، اور دل جہاں فیصلہ کرے درست سمت میں ڈالیں۔ اور میں سمجھتا ہوں، میں موجودہ الیکشن کمیشن سے یا اسٹیبلشمنٹ سے مطمئن ہوں کہ انشاءاللہ اس دفعہ 2017 کی طرح انتخاب نہیں ہوں گے، 2018 والے انتخاب نہیں ہوں گے۔ ہر بندہ اپنا کردار خود نبھانے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ ہمیں ہے کہ ہم کس طرح اپنے عوام تک پہنچتے ہیں، اپنا میسیج لے کے جاتے ہیں۔ ہم نے اس پہ کام شروع کیا ہے۔ الحمدللہ ہم نے اس سے پہلے میں نے ابھی پورے بہاول نگر ڈسٹرکٹ کا دورہ کیا ہے، بہاولپور کا بھی تقریباً نصف دورہ کیا، ویاڑی میں آ گیا ہوں۔ اسی طرح ہم نے ساہیوال میں اپنے تمام پنجاب کے ذمہ دار عہدیداروں کو بلوایا پچھلے ہفتے۔ پرسوں ہم 10 تاریخ کو ہم نے ملتان میں 3 ڈویژن ہیں، ڈیرہ غازی خان ڈویژن اور بہاولپور ڈویژن اور ملتان ڈویژن، ان تمام کے عہدیدار تحصیل لیول کے اور ضلع لیول کے بلائیں، تاکہ ان کو لیٹسٹ ہدایت جاری کی جائیں الیکشن کے حوالے سے، اور تاکہ یہ لوگ پھر عوام کے اندر جائیں اور الیکشن کی تیاری کریں، الیکشن کا ماحول بنائیں۔ سندھ میں ہم نے 22 اکتوبر سے ایک لانگ مارچ ترتیب دیا ہے 10 دن کا، جو سکھر سے شروع ہو کے ہر ڈسٹرکٹ میں جائے گا، اور اس کا اینڈ 2 نومبر کو کراچی گورنر ہاؤس پہ ہوگا۔ تو بہرحال ہم عوام کو جگا بھی رہے ہیں، اپنا پیغام پہنچا بھی رہے ہیں، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں، میں پر امید ہوں، اور ان حضرات سے بھی پر امید ہوں جن سے ہمیں گلے اور شکوے رہے ہیں کہ وہ الیکشن فیئر کرائیں گے، چونکہ ان کو بھی اندازہ ہے کہ غیر فیئر ہونے کا کیا نقصان ہوا ہے ملک کو، وہ خود بھی اس وقت متاثر ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نئی آنے والی قیادت سوجھ بوجھ والی دے گا، تاکہ اس ملک کی بہتری کی طرف ہم اپنا سفر جاری رکھ سکیں۔ اس ملک کو بچانے کے لیے جیسے 16 ماہ سب نے مل کے قربانی دی ہے، اور غیر مقبول فیصلوں سے اپنی سیاست کو نقصان پہنچایا ہے ہم نے، یہ اسی طرح اگر ہم اکٹھے ہو کے آگے چلیں گے تو آسانی ہوگی۔ ورنہ 16 ماہ میں ایک حکومت ایک پارٹی کی جس کی بھی ہوتی، چاہے پیپلز پارٹی ہوتی، چاہے نون لیگ اکیلی ہوتی، تو آج وہ اس ملبے کے نیچے ختم ہو چکی، دب چکی ہوتی۔ تو ہم نے 16 ماہ میں جو محنت کی ہے، اسی محنت کو لے کے آگے 5 سال بھی چلنا ہوگا، اور بہتر یہی ہے کہ ہم لوگ مل کے چلیں گے تو اللہ کرے گا کہ انشاءاللہ ملک مشکل سے نکلے گا۔ وہ تمام لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں عوام کی تائید حاصل ہے اور ہم عوامی لوگ ہیں، عوام کو ہم نے جواب دینا ہے، کوئی بھی پارٹی ہو، تو وہ انشاءاللہ اگر سب اکٹھے ہو جائیں گے تو اللہ کرے انشاءاللہ مشکل آسان ہو جائے گی۔ فیصلے ہماری یہ غلطی ہے، میں اسے مانتا ہوں، میں اکثر میڈیا کے سامنے کہتا ہوں، آپ کو کہہ رہا ہوں، ہم نے 16 ماہ میں عوام کو یہ بتانے میں ہم قاصر رہے ہیں، عوام تک اپنا پیغام نہیں پہنچا سکے کہ 3.5 سال میں اس ملک کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور وہی آج سب کچھ ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور کوئی بات نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ 16 ماہ میں حکومت نے آپ کی اس 16 ماہ کی حکومت نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، بینک کرپٹ ہونے سے بچایا، اور بہت سے قرضے اربوں کے حساب سے پے کیے، کئی ارب قرضہ پے کیا ہم نے ڈیفالٹ ہونے سے بچانے کے لیے۔ سابقہ حکومت کے، ہماری حکومت کے دوران ہی منسٹر کہتے تھے، اور سابق وزیر اعظم بھی کہتے تھے کہ جی ہم نے تو بارودی سرنگیں بچھا دی ہیں، اور وہ بارودی سرنگیں ہم نے صاف کی، گو کہ ابھی پوری کر نہ سکے ہم پورا معیشت پہ ہی توجہ دیتے ہیں، اور معیشت بچانے کا مطلب ملک بچانا ہے۔ جہاں معیشت تباہ ہو جاتی ہے، پھر رشیا کی طرح ایٹمی صلاحیت کے ملک بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہم نے وہ محنت کی ہے، ہمیں اس پہ ناز ہے، ہم نے ملک بچانے کے لیے آج نہیں، آنے والا مورخ تاریخ میں لکھے گا کہ ہم سب نے قربانی، اپنی سیاست کی قربانی دے کے ملک کو بچایا ہے۔ عدالتیں کیا کہتی ہیں، ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں۔ جب عدالتیں 22 تھی تو ہم نے اس وقت بھی احترام کیا تھا، اور آج بھی ہم احترام کرتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ عدالتیں جو بھی فیصلہ کریں گی، ہم میدان میں کھڑے ہوئے، اور ہم نہیں چاہیں گے، مولانا صاحب نے اس دن کہا ہے، میں بھی وہی الفاظ کہوں گا کہ ہم نہیں چاہیں گے کہ ہمارا مخالف ہاتھ پاؤں باندھ کے میدان میں پڑا اور ہمیں کہا جائے اس سے کشتی کرو۔ ہم چاہیں گے ہاتھ کھول دو تاکہ پتہ لگے، کیونکہ اب جہانگیر ترین کا جہاز بھی نہیں ہے، اب وہ اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں ہے۔ اگر اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی پوری قوت اس کے ساتھ تھی، اس کے نام کا جادو بھی چل رہا تھا کھلاڑی کا، اور اس وقت الیکشن میں جو کچھ ہوا آپ کے سامنے تھا، اس کے باوجود حکومت جہاز والوں نے بنائی تھی، عوام نے نہیں بنائی تھی۔ جہاز چلا، لوگوں کو لا کے پارٹی میں شامل کیا، پھر حکومت بنی۔ تو اس دور میں بھی حکومت اس طرح نہیں بنی تھی، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں
کہ سیاسی میدان سے وہ صاف ہو چکے ہیں اور ان کو ہیرو نہ بنایا جائے۔ جو ہمارا ترجیح پی ڈی ایم کی پارٹیاں ہیں، جو پی ڈی ایم میں ہمارے ساتھ رہی ہیں، ہم نے 3-4 سال میں ہمارے تعلقات بھی ڈیولپ ہوئے ہیں، عزت و احترام کے رشتے بھی ہیں، ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھے بھی ہیں ہم لوگ، اور قریب آئے ہیں، تو پہلی ترجیح تو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں اور ان کے ساتھ اتحاد ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ کچھ پارٹیاں بلوچستان میں ہیں، کچھ کے پی میں ہیں، کچھ سندھ میں ہیں، کچھ پنجاب میں ہیں۔ البتہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں ہم جائیں گے، کوئی باقاعدہ اتحاد بنا کے ایک نشان پہ تو نہیں ہوگا، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگا اور ترجیحاً ہماری وہ پارٹیاں ہوں گی جو پی ڈی ایم میں ہمارے ساتھ رہی ہیں۔